ایک 40 سالہ شخص نے بچے کے لیے 11 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، پھر شادی کی پوری رات اپنی 11 سال کی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور صبح بیوی کو کہنے لگا کہ اب اولاد ہو جائے گی۔ جب پہلی بیوی نے جا کر 11 سالہ دوسری بیوی کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھائے اسٹور روم میں چلی آئی تھی۔ شاید میرے پاس کہنے کے لیے لفظ بھی نہیں تھے، نہ ہی میں نے کوئی جھگڑا کیا تھا اور نہ ہی کوئی سوال۔ اگر مجھے کچھ یاد تھا تو اتنا کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی 15 سال ایک ایسے مرد کے ساتھ ضائع کیے تھے جو شاید کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن دل جذبات سے خالی تھا۔ یہ رات میرے لیے اماوس کی رات تھی۔ میرے شوہر نے عمر کے اس حصے میں میرے سر پر سوتن لا کر بٹھائی تھی کہ جب مجھے سوائے اپنے شوہر کے کسی کا سہارا نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑا دکھ تو مجھے یہ تھا کہ میرے شوہر نے ایک 11 سالہ بچی کو میری سوتن بنایا تھا۔ میں اس سے مقابلہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ میرے لیے تو وہ ایک معصوم بچی تھی جسے اس کے گھر والوں نے نہ جانے کیوں میرے 40 سالہ شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ ایک 11 سالہ بچی کو تو شاید شادی کا بھی صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا، اور وہ جس مقصد کے لیے اس گھر میں لائی گئی تھی وہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میرا شوہر گھونگھٹ پہنی اس معصوم بچی کو گھر میں لے کر داخل ہوا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اولاد کے لیے ایک بچی سے شادی کر لی ہے، تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا شوہر اولاد کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ وہ ایک بچی کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ بس میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا تھا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اگر شادی کرنی ہی تھی تو کسی جوان لڑکی سے کرتے، یہ معصوم بچی تمہاری خواہش کیسے پوری کرے گی؟ یہ تو خود اب یہ بچی ہے۔ میری بات پر میرے شوہر نے بڑے طنزیہ انداز میں مجھے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا ایک عمر والی عورت کو رکھ کر دیکھ لیا نا، کیا سلا دیا تم نے، میری نسل برباد کر کے رکھ دی۔ 15 سال میں ایک بچہ نہ دے سکی، اب دیکھنا یہ مجھے اولاد دے گی۔ میں ابھی بیٹے کا باپ بنوں گا، میرا بھی سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر اس بچی کو ہاتھ پکڑے کمرے میں لے گیا تھا اور میں بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے اس بچی کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ وہ بہت معصوم ہوگی۔ میں نے شوہر کے اس بچی کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میرے شوہر نے اس بچی کو میری جگہ دے دی تھی، اس لیے میں اپنا تکیہ اٹھائے اس چھوٹے سے اسٹور روم میں آ گئی تھی۔ گھر میں اور بھی کمرے خالی تھے لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب میں کباڑ ہوں اور میری جگہ اسی اسٹور روم میں ہے۔ میں نے اپنی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے جب میرے شوہر کی بیوی کی صورت میں اس سے بچی مل گئی تو پھر وہ مجھ جیسی بانجھ عورت کا کیا کرے گا؟ میری اندر عجیب سی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں پڑھی لکھی عورت تھی اور جانتی تھی کہ یہ غیر قانونی شادی ہے، لیکن میں اپنے ٹوٹے پھوٹے رشتوں کو بچانے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جو بھی تھا مجھے اسی گھر میں اپنی باقی کی زندگی گزارنی تھی، کیونکہ میرا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ میں کبھی سیدھی کروٹ ہوتی تو کبھی الٹی کروٹ، کبھی چھت پر لگے پنکھے کو دیکھنے لگتی جس کے پر آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے اور سناٹے میں ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے شوہر کے کمرے سے دل دہلا دینے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ آوازیں میرے کمرے سے آ رہی ہیں جس میں اب میرا شوہر اپنی نئی بیوی کے ساتھ بند تھا، لیکن اس کی بیوی کیوں چیخ رہی تھی اور وہ بھی اس طرح؟ میرا شوہر نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کپ کپ آ رہے تھے۔ 11 سالہ بچی پر نہ جانے کیا قیامت ڈھائی جا رہی تھی۔ کیا وہ 11 سال کی بچی کسی ازدواجی تعلق کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوگی؟ اکثر تو بڑی عمر کی لڑکیاں بھی شادی کی رات پریشان ہو جاتی ہیں۔ نئی جگہ، نئے لوگ، نئے رشتے اور نئے تعلق اتنی آسانی سے تو نہیں بنتے۔ میں بھی جب اس گھر میں آئی تھی تو میں نے بھی یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کافی وقت لیا تھا۔ مجھے آج بھی اپنی شادی کی رات یاد ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، ہر چیز سے خوف آ رہا تھا، اور پھر جب میرے شوہر فرقان کمرے میں آئے تھے تو مجھے لگا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ میں جوانی میں بہت حسین ہوا کرتی تھی۔ فرقان نے بھی مجھے دیکھتے ہی اپنے ہوش کھوئے تھے اور بے تابی سے اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگا تھا۔ میں بدحواس ہو کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن پھر فرقان کے جذبات
اور ان کی بےتابیوں کے آگے ہارتی چلی گئی۔ مگر میں جوان تھی، مجھے اس تعلق کا پہلے سے علم تھا، میری سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے، اسی لیے میں فرقان کے جذبات کو سہ گئی تھی۔ البتہ تکلیف اور درد کے مراحل کا سامنا تو میں نے بھی کیا تھا، لیکن یہ 11 سالہ بچی تو شاید ہر بات سے ناآشنا تھی۔ فرقان جب جذبات میں بہتی تو ان کے جذبات کے آگے تو میں بھی نہیں ٹھہر پاتی تھی۔ شاید اس لیے اس بچی کی چیخیں آج سارے گھر میں گونج رہی تھیں، کیونکہ فرقان نے اسے بھی نہیں بخشا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل دہلتا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں اس بچی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ زیادہ تر ان معاملات میں اگر چھوٹی بچیوں کے ساتھ زور زبردستی کی جائے تو وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہی ڈر مجھے ستا رہا تھا۔ کافی دیر تک تو میں ان چیخوں کو برداشت کرتی رہی، پھر میں نے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر کچھ دیر کے لیے چیخیں آنا بالکل بند ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو دوبارہ سے انہیں چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ساری رات ایسے ہی گزرتی چلی گئی، کبھی چیخوں کی آواز بلند ہو جاتی، کبھی بالکل ختم ہو جاتی۔ ایک وقت آیا کہ میرے صبر کی حد ختم ہو گئی۔ میں تیزی سے اٹھی اور اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچ کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میرا بس چلتا تو میں دروازہ توڑ کر اندر چلی جاتی۔ میں نے غصے میں چیخ کر کہا کہ فرقان، خدا کے واسطے کچھ رحم کھاؤ، تمہاری اولاد کی خواہش کسی اور کی اولاد کو اجاڑ رہی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسا گناہ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ 11 سال کی بچی ہی ملی تھی جسے تم میری جگہ لے آئے ہو؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اب تو اس کی چیخیں میرے کان پھاڑ رہی تھیں۔ تمہیں رحم کیوں نہیں آ رہا؟ میں پورے زور سے دروازہ بجا رہی تھی تاکہ میرے شوہر کو کچھ ہوش آئے اور وہ دروازہ کھول دے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، فرقان نے دروازہ کھولا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میں تھک ہار کر کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی۔ بے آواز میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں انہی آوازوں کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اتنی قربانیاں دی تھیں کہ میرا اپنا دامن خالی رہ گیا تھا۔ جب میں شادی ہو کر آئی تھی اس وقت یہاں میرے 2 دیور اور 3 نندیں موجود تھیں، اور میں بڑی بہو بن کر بہت ساری ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لاد کر آئی تھی۔ اور پھر شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی تنخواہ اس گھر کے لیے ناکافی ہے۔ دونوں چھوٹے بھائی پڑھ رہے تھے اور تینوں بہنوں کی شادیاں ہونی تھیں، اور شادی کی تنخواہ میں تو گھر کا گزارا ہی بمشکل چلتا تھا۔ شادی کے وقت میرے شوہر کے گھر والوں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ میرے شوہر کی نوکری بہت اچھی ہے، لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مجھ پر یہ بھید کھلا کہ وہ ایک معمولی سے ملازم تھے۔ لیکن میں نے کوئی شکوہ گلا نہیں کیا، بلکہ اپنی کمر کس لی اور یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی۔ میرے پاس سلائی کا ہنر تھا، میں نے پاس پڑوس سے لوگوں کے کپڑے لے کر کم داموں میں سینے شروع کر دیے۔ میرے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ جس نے ایک دفعہ مجھ سے اپنا جوڑا سلوایا وہ دوسری بار خود ہی میرے پاس آیا، اور پھر اس طرح میرا کام چل پڑا۔ جو پیسے میں کماتی اسے گھر کا خرچ چلاتی، اور شوہر کی جو تنخواہ تھی وہ میں نے دیور کی پڑھائی اور نندوں کی شادی کے لیے جمع کرنا شروع کر دی۔ شادی کو 6 مہینے گزرے تو مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے آرام کا کہا اور سلائی کے لیے منع کر دیا، کیونکہ سلائی کا کام مشقت طلب تھا اور گھنٹوں کمر جھکا کر بیٹھے رہنا پڑتا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ میرے اور میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر تو بس ایسی ہی باتیں بناتی ہے، اگر تم سلائی چھوڑو گی تو ایک دفعہ پھر ہم گھر کے خرچوں کے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ میں نے شوہر کا ساتھ چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور سلائی کے کام کو جاری رکھا، لیکن اس کا خمیازہ مجھے کچھ اس طرح بھگتنا پڑا کہ میرا مس کیریج ہو گیا اور میری گود خالی ہو گئی۔ اس وقت مجھے لگا کہ میرے شوہر کو بھی میری طرح بہت دکھ ہوگا، لیکن اس وقت مجھے بہت حیرانی ہوئی جب میرے شوہر نے کہا کہ چلو اچھا ہوا کچھ عرصہ تم آرام سے کام کر لو، جب سب کی شادیاں ہو جائیں گی تو پھر بچے بھی ہو جائیں گے۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل تھوڑا سا دکھا تھا، کیونکہ مجھے بچوں کی خواہش تھی اور میں چاہتی تھی کہ کم سے کم ایک بچہ میری جھولی میں آ جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ بچے کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی اور خرچوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ شاید میرے شوہر ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے کام پر مزید توجہ دینی شروع کر دی۔
मैं दिन रात सिलाई करने लगी और फिर साथ ही साथ अपनी 2 नंदों का रिश्ता भी पक्का कर दिया। मैंने ससुराल को ससुराल नहीं बल्कि अपना घर माना था, हर रिश्ते को दिल से कबूल किया था। इस दौरान मेरे शौहर जब भी मेरे साथ कोई ताल्लुक़ कायम करते तो साथ ही मुझे एक गोली भी खिला देते, जिसकी वजह से मैं हामला ना हो पाती। शुरू में तो मैं खामोशी से वो गोली खा लिया करती थी, लेकिन फिर उसकी वजह से मुझे अपने अंदर तब्दीलियां महसूस होना शुरू हुई। मैंने अपने शौहर से बात कही तो वो कहने लगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में कितनी औरतें हैं जो ये गोलियां खाती हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर कुछ ही अरसे की बात है, लेकिन वो कुछ अरसे 8 सालों पर मोहित हो गए। मैंने 8 सालों में 3 नंदों की शादियां की और साथ ही देवरों की पढ़ाइयाँ भी पूरी हुई। मैंने अपनी जान से बढ़कर अपने शौहर और ससुराल वालों के लिए काम किया, लेकिन जब भी मैं औलाद की ख्वाहिश करती तो मेरे शौहर मुझे डांट डपट कर खामोश करवा देते और कहते कि बस कुछ ही अरसे की बात है, मैं दोनों छोटे भाइयों को परदेश भेजूंगा, वो कमा कर पैसा भेजेंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं कारोबार शुरू करूंगा तो अपने बच्चों को भी अच्छा मुस्तकबिल दे सकूंगा। जब उन दोनों की पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे शौहर ने बस एक दोस्त से कहकर मस्कत में अपने दोनों भाइयों की नौकरी लगवा दी, लेकिन परदेश जाते ही उन्होंने अपना असल रंग दिखाया और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भेजना तो दूर, महीनों एक दफ़ा फ़ोन करके खैर खैरियत भी बड़ी मुश्किल से पूछा करते थे, जबकि बहनें भी शादी होकर अपने घरों की हो गई थीं। अब मैं और मेरे शौहर बच गए थे। मैंने अपने शौहर से इसरार किया कि अब मुझे बच्चे चाहिए। मैंने इस घर की खातिर सब कुछ कर दिया है तो मेरे शौहर भी राज़ी हो गए, क्योंकि अब मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि मुस्तकिल मानाए हमल गोलियां खाने से मेरी माँ बनने की सलाहियत को बहुत नुकसान पहुंचा है और मेरा उम्मीद से होना इतना आसान नहीं रहा है। मेरे शौहर को भी उस वक्त अफसोस हुआ कि हमारी ज़िंदगी में बच्चों की कमी है। जब उनके बहन भाइयों के मुस्तकबिल सेट हो गए और सबने हमारी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया, उसके बाद मैंने हर डॉक्टर को चेक करवाया, न जाने कितनी दवाएं खाई, लेकिन मैंने 8 सालों में जो गोलियां खाई थीं उसका इस कदर गहरा असर मेरी सेहत पर पड़ा था कि मैं उम्मीद से ना हो सकी। और बिल आखिर डॉक्टरों ने ये कहकर जवाब दे दिया कि मैंने अपने हाथों अपनी माँ बनने की सलाहियत को ख़त्म किया है। कोई भी औरत अगर एक हद से ज़्यादा गोलियां खाती है तो उसके अंदर का निज़ाम तबाह होकर रह जाता है। और उसके बाद मेरे शौहर ने हर गुज़रते दिन के साथ बच्चे की फरमाइश शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि उनकी वजह से मैं माँ बनने के काबिल नहीं रही हूँ। जब तक मैं उनके मसाइल हल करने में उनका साथ दे रही थी तब तक बच्चा उनके लिए बोझ था, लेकिन जब सारे मसले निपट गए और घर खाली हुआ तो उन्हें इस बात का ख्याल आया कि अब बच्चे होने चाहिए। लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं थी, ना ताकत, ना ही माँ बनने की सलाहियत। उन्होंने हर दिन मुझसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं घर के माहौल से तंग आ गई। मैंने क्या कुछ कुर्बान किया था, अपनी जवानी, अपनी ममता, मेरे शौहर के बदले में मुझे सिर्फ ताने मिलना शुरू हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने शौहर के साथ ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें उम्मीद दिलाई कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वो नाउम्मीद होते चले गए। उम्मीद तो मेरी भी टूट गई थी, लेकिन मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था। ऐसे ही 15 साल गुजर गए और पता भी नहीं चला कि कब मेरे बालों में चांदी के सफ़ेद तार आने नज़र आने लगे। मेरे शौहर खुद भी बूढ़े होने लगे और फिर उन्हें ये वहम सताने लगा कि अब वो 40 के हो गए हैं, अगर इससे ज़्यादा उम्र निकली तो उनके लिए शादी करना या बाप बनना मुश्किल हो जाएगा। और फिर अचानक ही गुजरी रात फुरकान मेरे सर पर सौतन ले आए। न जाने वो इस बच्ची को कहाँ से लाए थे और उसके साथ क्या सलूक किया था जो उसकी चीखें सारे घर में गूंज उठी थीं। जैसे ही सुबह का सूरज निकला और मेरे शौहर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं तेज़ी से खड़ी हुई और अपने शौहर को गिरबान से पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुमने एक मासूम बच्ची के साथ क्या किया है। मैं सारी रात दरवाज़ा बजाती रही, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। मेरे शौहर ने गुस्से में मुझे धक्का दिया और कहने लगे, क्या जानना चाहती हो तुम, क्या लगता है तुम्हें मैंने क्या किया है। सारी रात जाओ जाकर कमरे में देख लो, तुम्हारी रूह को सुकून मिल जाएगा। तुमने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई मेरे होश ठिकाने आ गए।
میں ہکا بکا سے بستر پر بیٹھی اس نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی رونے میں مشغول تھی، اور میں دیکھتی ہی جا رہی تھی کیونکہ میرے سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے 11 سال کی بچی سے شادی کی ہے، اور جب اس بچی کو گھر لایا تھا تو وہ گھونگھٹ میں تھی۔ میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، مجھے یہی لگا کہ وہ کوئی معصوم سی بچی ہوگی، لیکن میرے سامنے جو بستر پر بیٹھی تھی وہ کوئی 11 سال کی بچی نہیں تھی، بلکہ ایک پوری پکی عمر کی عورت تھی جس کا قد بچوں جیسا تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں حیرت سے کبھی اسے دیکھتی اور کبھی دروازے پہ کھڑے اپنے شوہر کو، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میرا شوہر نفرت سے کہنے لگا کہ تم سے شادی کر کے میری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ میں نے اولاد کے لیے دوسری شادی کی تو تم بھی میرے ساتھ دھوکہ ہی ہوا۔ اس کے بھائی نے یہ کہہ کر اسے میرے ساتھ رخصت کیا کہ یہ 11 سال کی بچی ہے۔ اس کے بھائی نے مجھے اس کا چہرہ بھی نہیں دکھایا، اور میں اس کی باتوں میں آ گیا کیونکہ وہ میرا پرانا دوست ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا اور اپنے اس چھوٹے قد کی بونی بہن کو میرے سر تھوپ دے گا۔ جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی بچی نہیں ہے، ایک عورت ہے۔ اس لیے میں نے غصے میں اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ چیخ چلا رہی تھی اور یہ کہتی ہے کہ یہ بے قصور ہے، لیکن میں نہیں مانتا، میری زندگی برباد کر دی ہے اس نے۔ یہ تو تمہاری جتنی عمر والی ہے، یہ کہاں مجھے بچہ دے گی؟ اور اس کے بھائی نے حق مہر میں بھی 10 لاکھ روپے لکھوائے ہیں۔ میں تو اسے چھوڑنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ میرے شوہر نے چپل اٹھائی اور دوبارہ سے اسے مارنے کے لیے آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے شوہر کو روکا اور اسے کمرے سے باہر نکالا۔ وہ غصے میں گالیاں دیتا گھر سے باہر چلا گیا۔ میں اس عورت کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور اس سے پوچھا کہ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، جو کچھ کیا میرے بھائی نے کیا۔ میری شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے وہی رشتہ لے کر آیا، اور اس نے مجھے دھمکی دے کر اتنا ہی کہا کہ میں ہر معاملے میں خاموش رہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فرقان کو یہ بتایا گیا ہے کہ میں 11 سال کی بچی ہوں۔ یہ بات رخصتی کے وقت مجھے میرے بھائی نے چپکے سے بتائی تھی، جسے سن کے میں خود بھی پریشان تھی۔ اور پھر جب کل رات فرقان نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے میرا سچ خود ہی پتہ چل گیا اور اس نے میرے ساتھ مار پیٹ کرنا شروع کر دی۔ میں ساری رات روتی رہی، چیختی رہی، اپنی بے گناہی بیان کرتی رہی، لیکن فرقان پر تو کوئی جنون سا سوار تھا۔ اس نے مجھے مار مار کر میرا حشر بگاڑ دیا، اور یہ کہہ کر اس نے اپنا قمیض بازو سے سرکایا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ واقعی اس کے بدن پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے شوہر سے اس قدر گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ اسے کم از کم اپنی دوسری بیوی کی بات سن لینی چاہیے تھی، لیکن خیر، فرقان جیسے آدمی سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، جس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور دوسری بیوی کو بھی بچی سمجھ کے رخصت کروا لایا۔ میں بس خاموشی سے اپنی سوتن کو دیکھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور تھی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور اسے کہا کہ تم کیا میرا گھر برباد کرو گی؟ میری تو پوری زندگی ہی فرقان کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے۔ فرقان نے ہمیشہ وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا۔ اپنی ذات اور اپنی بہن بھائیوں کے مفاد کے لیے وہ مجھے استعمال کرتا رہا۔ اگر آج تمہیں 11 سال کی بچی نکلتی تو مجھے حقیقتاً بہت افسوس ہوتا، لیکن یہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کسی بچی کی زندگی خراب نہیں ہوئی، بلکہ ایک عورت کی شادی ہو گئی ہے۔ شاید فرقان کی یہی سزا ہے، اور یہ سزا اسے اوپر والے کی طرف سے ملی ہے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں کبھی آپ کے خلاف نہیں جاؤں گی، نہ آپ سے کوئی دشمنی کروں گی۔ آپ بس مجھے اس گھر میں عزت کی زندگی گزارنے دینا۔ فرقان تو مجھے طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر آپ اور میں ایک ہو جائیں تو ہم مل کر فرقان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ واقعی ہم دو عورتیں ایک ہو جاتی تو ہم اپنے شوہر سے زیادہ طاقتور تھیں۔ میری کمائی ہمیشہ سے فرقان سے زیادہ ہی رہی تھی، اور یہ گھر میری شادی کے وقت رہن پر تھا، جسے میں نے آہستہ آہستہ 12 سالوں میں پیسے چکا کر واپس کیا تھا۔ اس لیے یہ گھر بھی میرے ہی نام تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے ہاتھ ملا لیا کیونکہ اب فرقان کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا تھا۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور میری سوتن سائرہ، وہ کبھی فرقان کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی تھی، اس لیے اسے اپنے سر پہ مسلط رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔
हम दोनों ने मिलकर उसे घर से बाहर किया और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की। आज मैं फिर से सिलाई करके घर चला रही हूँ और मेरी सौतन वो एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। उसने घर में ही अपना पार्लर खोल लिया है। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगियों को अपनी तर्ज पर जीना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि फुरकान जैसे शौहर के साथ रहने से तन्हा रहना बेहतर है। फुरकान को उसकी बहनों ने भी कोई जगह न दी। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो लोग अपने रिश्तों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आखिर में वो उसी तरह तन्हा रह जाते हैं। और हम जैसे लोग, वो हमेशा रिश्तों की खातिर कुर्बानियाँ देते हैं। वो तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। मुझे भी मेरी सौतन सायरा का साथ मिल गया है और हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब हमें ये बात समझ आ गई है कि शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। मैंने इतने साल अपने शौहर के पीछे ज़ाया किए और इस बात का मुझे आज तक अफसोस है कि मैं क्यों शुरू में ही उसकी फितरत को ना समझ सकी। आप लोग बताएं, क्या मैंने और सायरा ने जो कुछ किया वो ठीक है? क्या फुरकान यही डिज़र्व करता है या फिर हमें उसे माफ़ करके एक मौका देने की ज़रूरत है?